کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت امت کو کیا نصیحتیں کر رہے ہیں. آخری خطبے میں جو بات آپ احباب کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، امہات المومنین کو اور پوری امت کو ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اور قاتل اللہ، یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی مار ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی وہی بات کر رہے ہیں جس سے اسلام کی ابتدا ہوئی. لا الہ الا اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، معبود ایک اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے جتنے افعال ہیں، عبادت کے جتنے اعمال ہیں، عبادت کے افعال اور اعمال میں کیا سجدہ شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے نا. رکوع شامل ہے کہ نہیں؟ نظر شامل ہے کہ نہیں؟ نیاز شامل ہے کہ نہیں؟ ذکر شامل ہے کہ نہیں؟ دعا شامل ہے کہ نہیں؟ ان تمام عبادت کے اعمال کو خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے سمجھا کے جا رہے ہیں کہ یہودیوں کے اوپر اللہ کی مار ہو، عیسائیوں پہ اللہ کی مار ہو، یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجدیں بنا لیا، عبادت کی جگہ بنا لیا. گویا قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرو. صحیح حدیث ہے. اس کا مطلب ہے تلاوت کی جگہ قبر نہیں ہے، تلاوت کی جگہ قبرستان نہیں ہے، عبادت کی جگہ قبرستان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ فرما کے گئی، اور اس کا جو دباچہ ہے، اس کا جو مقدمہ ہے، اور اس کے جو ارد گرد جتنی بھی باتیں ہیں آپ نے ان کے اوپر غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع نہیں کیا، اور یہودیوں عیسائیوں پہ صرف لعنت نہیں بھیجی، بلکہ حضرت علی کو حکم دیا کہ جزیرۃ العرب میں جو قبر آپ کو ایک بلش سے اونچی نظر آئے اس کو مٹا کر برابر کر دینا. یہ حکم ہے، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے اوپر توحید کی ریاستیں جب عمل کرتی ہیں تو ان کو نجدی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے. یہ سعودی عرب کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہے اس کی بنیاد ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جتنے پختہ مزارات تھے انہوں نے جب برابر کیے تو ان کے خلاف ایک پوری کمپین اور منظم تحریک چلائی گئی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا حضرت علی کو کہ جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اس کو مٹا دینا. یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو نیچے کر دینا، اس کو مٹا ہی دینا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلش سے اونچی قبر بھی امت میں نہیں چاہتے، وجہ کہ نشان باقی رہے گا، آئندہ آنے والی کوئی نسل عقیدت احترام کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پہ مجاور بن کے بھی نہیں بیٹھنا، اور قبر کا مجاور بن کے بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ آگ کے انگارے کو پکڑ لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان ہے کہ قبروں کو پختہ بھی مت کرو، اس کے مجاور بھی مت بنو. لیکن بتائیے اتنی واضح اور صریح نصوص کے باوجود کیا پاکستان میں قبریں پختہ ہے کہ نہیں؟ اولیاء بزرگوں کی قبروں کی بات تو بات کی ہے، اور ان کی پختہ کرنے میں زیادہ اعتراض ہے. ہمارے ہاں تو عام والدین کی قبر ہو، کسی بھی قبرستان چلے جائیں، کسی بھی، کیا وہاں پہ پختہ قبریں موجود نہیں ہیں؟ تختیاں لگی ہوئی موجود نہیں ہیں ناموں کے ساتھ؟ ایک بلشت کیا 2-3 فٹ کی قبریں موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے واضح فرامین کے باوجود اتنی بڑی حکم عدولی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ بر صغیر پاک و ہند کا ایک کلچر بھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تقدیس کا ایک تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا ان کے مزارات ہونے چاہیے، ان کو محفوظ کرنا چاہیے، اور ادھر لوگ آئیں اور بجائے یہ ان کے لیے دعا کریں ان سے دعا کریں.
یہ تصور بھی بر صغیر پاک و ہند کا موجود ہے۔ بنیادی طور پہ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر سب سے مقدس ہستیاں کون سی ہیں؟ انبیاء۔ کتنے انبیاء گزرے ہیں؟ 1,00,000 سے اوپر گزرے ہیں، لاکھوں انبیاء آئے ہیں، کم و بیش 1,40,000 کے قریب۔ وہ 1,00,000 سے زائد انبیاء جو زمین کی پشت کے اوپر سب سے مقدس اور محترم ہستیاں ہیں، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ آخر گزرے ہیں نا، آخر ان کی بھی تو قبریں ہونی چاہیے نا۔ اگر اللہ کو یہ مطلوب اور مقصود ہوتا کہ مقدس ہستیوں کی قبریں اور مزارات ہونے چاہیے، ان کی کوئی نشانیاں ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جو دوسرا سکول آف تھاٹ ہے جو شرک سے اجتناب کرتا ہے اور مزارات کا قائل ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے شرک وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، سجدے نہیں ہونے چاہیے، قبریں پختہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن چلو ایک یادگیری رہ جاتی ہے، ایک یاد تو رہ جاتی ہے۔ وہ یاد اللہ رب العزت نے نبیوں کی محفوظ نہیں کی، نہ اللہ کو مطلوب ہے نہ مقصود ہے۔ دنیا کی پشت کے اوپر 1,00,000 سے زائد انبیاء گزرے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک نبی کی قبر بالیقین موجود ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ یہ مقام کے اوپر آپ دفن ہے، یہ بالیقین واحد نبی ہے۔ باقی 4 انبیاء کی جو قبریں آپ کو بتایا جاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم کی قبر ہے، یہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے، فلاں فلاں فلاں، وہ بھی بالیقین نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی روایات متعدد ہیں۔ اب یہ چھوڑیں کہ یہ یار نبی تو بڑے پرانے تھے، قبل از تاریخ تھے، یہ تھے وہ تھے۔ صرف جنت البقیع کے اندر 10,000 سے زائد صحابہ کی قبریں ہیں، 10,000 سے زائد، اور زمین کے پشت کے اوپر نبیوں کے بعد سب سے مبارک، محترم، مقدس، اور جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ٹٹولا اور چن لیا اور منتخب کر لیا اور رسول اللہ کا صحابی بنا لیا، ان 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ یہ تو قبل از تاریخ کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو معلوم ہے۔ یہ بات درست ہے کہ انبیاء کی نسبت صحابہ کی زیادہ قبریں محفوظ ہیں، صرف 10,000 تو جنت البقیع میں ہے، لیکن کیا ان کے اوپر مزارات ہیں؟ بعض لوگ کہیں گے جی پہلے تھے، پہلے نہیں تھے، بعد میں کچھ لوگوں نے بنائے جن کو ختم کر دیا گیا، پہلے تھے وغیرہ نہیں۔ 10,000 صحابہ میں سے چند کے مزارات تھے بقیع کے اندر، چند کے، یہ بھی بتا دیا جائے، اور ان کو بھی بعد میں برابر کر دیا گیا، لیکن ان قبروں کی نشاندہی موجود ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اصحاب رسول کی قبریں انبیاء کی قبروں سے زیادہ معلوم اور معروف ہیں، لیکن اللہ کے فضل و رحمت سے یہ بھی مطلوب اور مقصود نہیں تھا، اور جو محفوظ اور مطلوب ہیں ان کے پیچھے بھی اللہ نے ایک عجیب و غریب حکمت رکھی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کی قبر قسطنطنیہ ترکی کے اندر، آج استنبول کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر کتبہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے قسطنطنیہ میں آ کے جہاد کیا تھا، اور یہاں پہ قسطنطنیہ کے قلعے کی فصیلیں تھی، اور انہوں نے اس حدیث کے تحت جہاد کیا تھا کہ قسطنطنیہ کے اوپر جو پہلا لشکر حملہ کرے گا وہ پورے کا پورا جنتی ہوگا۔ اور جب یہ یہاں پہ دفن کر کے جانے لگے نا، تو رومی بادشاہ نے کہا تم تو چلے جاؤ گے، یہاں پہ لشکری بن کے آئے ہو، حملہ کیا، یہاں تک پہنچ گئے، واپس چلے جاؤ گے، ہم اس کی قبر کو اکھاڑ لیں گے۔ تو جواب میں مسلمانوں کے سپہ سالار نے کہا تھا ہم چاہے مدینہ واپس چلے جائیں، چاہے بغداد واپس چلے جائیں، چاہے بصرہ واپس چلے جائیں، اگر اس کی قبر کے اوپر تم نے ایک ہتھوڑا بھی چلایا پوری رومی سلطنت کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ رومیوں نے ابو ایوب انصاری کی قبر کے اوپر پہرے دار مقرر کر دیا۔ یہ قبریں اس لیے محفوظ نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ سیدنا امیر معاویہ کی قبر شام میں محفوظ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ عبادت کی جائے۔ اہل بیت کی بہت سی قبریں اہل تشیع نے مختلف علاقوں میں بنائی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بالیقین بھی نہیں ہے کہ حضرت علی کی قبر ہے کہ نہیں۔ حضرت علی کی کم و بیش
4 سے زیادہ قبریں، مزار شریف، کربلا معلی، نجف، مختلف مقامات پہ. آپ یہ بتائیے اگر قبر کی کوئی اہمیت ہوتی تو سب سے پہلے نبیوں کی قبریں محفوظ ہوتی، اور اگر قبروں کی کوئی اہمیت ہوتی تو اصحاب رسول 1,00,000 سے زائد ہیں، ان سب کی قبریں محفوظ ہوتی. لیکن یہ اسلام کا کلچر نہیں تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم اس خطے میں موجود ہیں کہ صحابہ اور انبیاء کی قبریں تو نہیں، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں جس خطے میں ہم رہتے ہیں، آج گوگل اٹھائیے، اس کے اوپر سرچ کیجئے، 20,000 اولیاء اللہ کی قبروں کے اوپر مزارات بنے ہوئے. 20,000. 1,00,000 انبیاء کی قبریں محفوظ نہیں ہیں، 1,00,000 سے زائد صحابہ کی قبریں محفوظ نہیں ہیں، لیکن 20,000 سے زائد اولیاء اللہ کی قبروں کے اوپر مزارات بنا کے وہاں پہ شرک کے دھندے ہو رہے ہیں، قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں.